تفسیر کشاف محشری کی اسی آیت کے تحت ایک عجیب حدیث لکھی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ ایک دن میں مومنوں کی ماں کے پاس گیا۔ حضرت پاک بی بی سرکار سیدۃ عائشہ الصدیقہ محبوب خدا، ان کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ میں نے کہا اماں جی میرا دل بڑا اداس ہے، آپ مجھے کوئی سرکار دو عالم کی ایسی بات سنائیے کہ جو بڑی عجیب ہو۔ کہتے جب میں نے ان کو یہ کہا تو مائی صاحبہ نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ مجھے فرمانے لگیں کہ بیٹا ان کی تو ہر بات ہی عجیب تھی، تم مجھے کہتے ہو کوئی ایک عجیب بات سناؤ تو میرا بچہ ان کی تو ہر بات ہی عجب تھی۔ تم نے کہا میں تمہیں تمہارے اصرار پر ایک بات تمہیں سناتی ہوں۔ کہتے ہیں ایسا ہوا کہ ایک رات آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سرور عالمیہ میرے گھر میں تشریف لائے۔ اس دن میری باری تھی، باقی ازواج کی طرف نہیں گئے آپ، تو میرے گھر میں آئے، آپ تشریف لائے۔ رات کو میں آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی، قدمین شریفین دابنے لگی، یہاں تک کہ جب میں آپ کے قدمین شریفین دابنے لگی تو آپ نے لحاف مبارک اوپر کیا۔ تو تھوڑی دیر گزری تھی تو مجھے اچانک سرکار دو عالم فرمانے لگے عائشہ اگر تو اجازت دے تو میں اٹھ کے اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاؤں۔ اچھا یہ بات آپ کو بڑی عجیب سی شاید لگی ہوگی، اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ازواج مطہرات کی باریاں تھیں، تو اب محبوب خدا اللہ کے محبوب شوہر ہونے کے علاوہ ذرا دیکھیں نا، اس پہ غور کریں ذرا۔ تو آج ہم صرف غلامی کی حد تک چاہت میں مرے جا رہے ہیں کہ سونے ایک واری نظر آ، سارا کچھ قربان کر دیں گے، ایک واری نظر آ جائے۔ تو ان کی محبت کا کیا عالم ہوگا؟ تو ان کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ ہمیں زیادہ موقع ملے سرکار دو عالم کی خدمت میں بات چیت کرنے کا، کیونکہ دوبارہ یہ رات ہمارے پاس دیر سے آنی۔ تو آپ کہتی ہیں کہ جب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا نا کہ عائشہ تو اجازت دیتی ہے میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے کوئی عبادت کروں، کہتی ہیں مجھے شرم آئی۔ تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ پسند تو میں یہ کرتی ہوں کہ مجھے آپ کی خدمت کا موقع ملے، لیکن آپ کی محبت پہ میں اپنی محبت کو قربان کرتی ہوں۔ جب آپ کی چاہت ہے اللہ کے حضور کھڑے ہونا تو میرے سرتاج میرے آقا یا سیدی میں بھلا اپنی خواہش آپ پہ مسلط کیسے کر سکتی ہوں؟ تو آپ اپنے اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیے۔ اب ذرا نقشہ دیکھنا اور سننا اور سمجھنا۔ کہتے ہیں کہ میں نے کئی بار آپ کو ایسا دیکھا تھا، لیکن آج تو نظارہ ہی عجب تھا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز میں اللہ اکبر کہہ کے آپ نے نماز شروع کی، تو نماز جیسے ہی آپ نے شروع کی تو آپ نے رونا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں روتے روتے اتنا روئے کہ مجھے آپ پہ ترس آنے لگا، میں ترس کھانے لگی کہ آج نہ جانے آپ کے دل میں کیا ہے، اتنا رو رہے نماز میں۔ کہتے ہیں نماز ختم ہوئی، میں نے سوچا کہ اب تو نماز ختم ہو گئی ہے، اب تو آپ سکون سے بیٹھ جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ایسے بیٹھ کر پھر رونا شروع کر دیا۔ اتنا روئے آپ کے آنسو مبارک آپ کی داڑھی شریف سے نیچے گر رہے تھے۔ کہتے ہیں میں اتنی گھبرا گئی یہاں تک کہ آپ کے رونے کی آواز میرے کمرے میں گونج رہی تھی۔ کہتی ہیں کہ میں اللہ کے حضور پریشان ہو گئی کہ مجھ سے کوئی تقصیر ہو گئی ہے، ایسا نہ جانے کیا ہو گیا ہے، آج شدت سے اتنا رونا کیوں ہے۔ پھر کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے محبوب نے روتے روتے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی، تو دعا میں رونا شروع کر دیا۔ اتنا روئے اللہ کے محبوب، اتنا روئے۔ کہتی میں نے دیکھا کہ جہاں آپ بیٹھے تھے وہ زمین گیلی ہو گئی، اس زمین کو میں نے گیلا دیکھا۔ اللہ کے محبوب کی آنسوؤں سے زمین کو جب میں نے گیلا دیکھا تو میں پکار کے چیخ مار کے آپ کے پاس آئی اور آپ کے پاس بیٹھ گئی کہ میرے سرتاج مجھے کچھ بتانا پسند کریں گے؟ آپ کے قلب مبارک پہ میں نے بڑی تجلیات دیکھی، آج عجب نظارہ ہے، ایسا کیا ہوا ہے؟ تو فرماتی ہیں کہ ابھی میں یہ بات ہی کر رہی تھی کہ حضرت بلال کی اذان کی آواز آئی۔ حضرت بلال نے اذان پڑھی اور اذان کے دوران بھی سرکار دو عالم کو میں نے یوں ہی دیکھا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اذان سے پہلے حضرت بلال سرکار دو عالم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، فجر کی اذان سے پہلے، ایک میں یہ بھی موجود ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم کی چشمان حق سے آنسو جاری ہیں تو عرض کریں گے یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں، آپ کی چشمان حق سے آنسو جاری ہیں، یا رسول اللہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ کے تو خطا ہی کوئی نہیں، آپ تو معصوم ہیں،
آپ کے سر انور پہ تو کسی غلطی کا کوئی بوجھ ہی نہیں ہے، انسان خطاؤں کے بوجھ کی وجہ سے روتا ہے۔ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 جملے فرمائے، اور سنو مسلمانوں، رسول خدا کے غلاموں، اگر سن سکتے ہو تو سنو، اور دلوں کی کھڑکیاں کھولو، اور غفلت کے اس دنیا کے ان بندنوں سے آزاد ہو کر ذرا اپنے حبیب کا وہ انداز دیکھو کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے پہلا جملہ یہ فرمایا بلال مجھے یہ بتاؤ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ایک تو یہ جملہ بولا، اور دوسرا فرمایا آج محمد کیوں نہ آنسو بہائیں کہ اللہ نے مجھ پر یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ اس کے بعد یہی آیت اللہ کے حبیب نے پڑھ کے سنائی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ یہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت کریمہ پڑھی کہ بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں اور رات اور دن کے پھرنے میں نشانیاں ہیں سوچنے والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے۔ اور غور کیجئے گا، کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ سرکار نے پڑھی، اللہ کے حبیب پھر روئے۔ حضرت پاک بی بی فرماتی ہیں میں ابھی سوچ رہی تھی کہ میں بلال کو کیا کہوں کہ اچانک سرکار دو عالم باہر تشریف لے گئے، اور پھر آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ کے حبیب یہی آیت پڑھتی جاتے تھے اور روتے جاتے تھے، اور فرماتے تھے محمد کیوں نہ روئیں کہ جب اللہ نے ان پر اس آیت کو اتارا ہے۔ اس آیت کو حبیب پڑھتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے۔ میرا مجھ سے اور آپ سے، اپنے سے بھی سوال ہے اور آپ سے بھی سوال ہے، یار کتنی راتوں کو بیٹھ کر ہم قرآن پڑھ کے کبھی روئے؟ کب رونا آیا ہمیں؟ آیا ہے کہ مصلی پہ بیٹھے ہوں، اللہ کے حضور کھڑے ہوں اور آنکھ سے آنسو جاری ہوں، اللہ کے حضور کھڑے ہوں کہ جس ذات پاک پر گناہ ہی کوئی نہیں اور گناہ گاروں کی بگڑی جن سے بنے گی، نبیوں رسولوں کی جو آماج گاہ ہے، امید گاہ ہے، تو ان کا تو یہ مقام ہے وہ تفکر کریں۔ اور امتی سر سے لے کر پاؤں تک خطاؤں میں مبتلا ہے، انہوں نہ کدی نماز چ رونا آیا، نہ ہی کدی دعا چ رویا، نہ ہی کدی تنہائی چ رویا، نہ ہی کدی گناہ دے ڈر تو رویا، نہ ہی کدی موتوں رویا، نہ کدی انہوں اے فکر ہوئی بھی میں مر جانا ہے تے مینوں قبرستان وچ دب بانا ہے۔ او بندیا او سوچ، تیری سوچ کی ہے تو تیرے آقا دی سوچ کی سی۔ آج اس بات پہ عہد کریں کہ انشاءاللہ اللہ کے قرآن پہ تدبر کریں گے، تفکر کریں گے اور غور و فکر کر کے اپنے رب کا قرب حاصل کریں گے۔